السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، آپ سبھی کو جو ہے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگوں سے ایک الگ سی محبت ہو گئی ہے، الحمدللہ ایک فیملی بن گیا آپ سب لوگ میری۔ تو میرے دل میں جو بھی بات آتی، میرے دماغ میں جو بھی بات آتی، میں بس کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچانے کی۔ دیکھیے، اگر شہید کی موت بھی مر گئے نا، تو اگر ہم کسی کا مال کھا کر ہیں، کسی کو جھوٹ بول کے کسی کا حق کھا گئے، یعنی تو چوری کر کے کھائے، اگر شہید کی موت بھی مر گئے، جب تک ان کا حق اور ان کا مال ان تک نہیں پہنچتا، تب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندے پر رحم کرتا، لیکن اللہ فرماتا کہ بندہ اگر گناہ کرنے کی سوچا تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے، اگر انہیں کوئی نیکی کرنے کا سوچا تو نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی، اگر انہیں گناہ کر بھی دیا تو انہیں جتنا گناہ کرا اتنا ہی لکھتے۔ اور اللہ قسم کھا کے کہتے، میرے عزت و جلال کی قسم، اگر انہیں جب بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کرا، اس کے بعد سچے دل سے معافی مانگا، تو میری عزت و جلال کی قسم میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی لیکن ہم کتنا بھی اچھا کام کر کے جو ہے لیکن کسی کا مال کھا جا کے، کسی کو جھوٹ بول کے کسی کا حق کھا جا کے، چوری کر کے کھا کے شہید کی موت بھی مر گئے، تو جنت تک داخل نہیں ہوتے، بھٹکتے رہتے۔ تو یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو سکتے، اللہ سے معافی مانگ سکتے۔ یہ ایک موقع ہمارے لیے، کیونکہ آپ بڑے بڑے بیماری لے کر جب میرے پاس آتے تو ضروری ہے آپ لوگ بیٹھ کے سوچنا کہ ہم کیا غلطی کرے ہوں گے، ہم کسی کا مال کھائے ہوں گے، کسی کو جھوٹ بول کے کسی کا حق کھائے ہوں گے۔ اللہ ہمیں موقع دے رہا تاکہ ہم ان کی امانت ان تک پہنچا دیں، کیونکہ ہمارے اوپر ایسے ایسے تکلیفیں آنے والے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ فلسطین کا حال دیکھ سکتے آپ، کیا حالت پہ ہے ان لوگ۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت بہت قریب ہے۔ کس کی موت کب ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کس کو بھی نہیں ہے نا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ، وہ میسج دیکھیے آپ، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا، آپ لوگ بیٹھ کے سوچئے، کیونکہ کل کے دن کیا ہونے والا ہے اس کا علم ہمیں کسی بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر شاید میں یہ میسج آپ کو کر سکتی یا نہیں کر سکتی، میرے کو یہ بھی نہیں معلوم، اور رولز کے اگینسٹ جا کے پرسنل نمبر پہ آپ کے میں میسج کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ بس یہ ہے سر، بس کہ آپ کا دل بہت پانی کی جیسا صاف ہے سر، ایک دم بالکل بچوں کی طرح ہے، آئینے کی طرح، پانی کی طرح صاف اور شفاف ہے، اور جس کا دل صاف اور رہتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول بہت جلدی کرتے سر۔ اسی لیے کیونکہ آپ اس مقام پہ، اتنے مبارک مقام پہ، ایک تو رمضان کا موقع ہے، پھر اس پہ اتنے مبارک موقع پہ جا رہے سر۔ میرے کو آپ کو اتنا سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود سب کچھ معلوم ہے سر، لیکن پھر بھی بس میرے کو میرا فرض دکھا تو میں اس لیے بول رہی ہوں سر، میرے کو معاف کر دیجیے اگر غلطی اگر میں ہو گئی،
کچھ گستاخی کر دی تو معاف کر دیجیے. بس میرے کو فکر ہے بلکہ بولوں میں بس اتنا سر کہ کنکر مارتے وقت میں جب کنکری جب ماریں گے عمرہ کرنے گئے ہاں سر وہ طواف کرتے وقت میں جب آپ بس یہ ایک بار آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر. آپ کو الحمدللہ ہر چیز کی فکر ہے, ہر چیز معلوم ہے, ہر چیز کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. بس میرے کو میرا فرض ادا کرنا ہے کہ میرے کو یاد شاید یہ بات ذہن میں آئی یا نہیں آئی آپ کے بول کے میں بس کہ اس وقت ہم لوگوں مسلمانوں کو اس امت کو سوائے اللہ کے ابھی کوئی ہے نہیں, نہ پہلے کوئی تھا بچانے والا نہ اب کوئی ہے. لیکن یہ اس وقت کا الیکشن ایسا ہے سر کہ اگر وہ فرعون اس وقت کا جو ہے بادشاہ اگر انہوں ابھی اس وقت جیت گیا تو ہم مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا. ہمارے گھروں سے ہم کو نکل کے جانا پڑے گا, ہمارے دیش سے ہم کو بس اللہ کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے ہماری حفاظت کرنا. اس امت کئی لوگوں کو تو خبر بھی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے آگے. بس اللہ کا عذاب شاید اللہ یہ سب اللہ کی ناراضگی کی باعث ہی ہو رہا ہم لوگوں کے اوپر. ہم تو اس قابل نہیں ہے سر کہ بس اللہ کو کچھ ایڈوائس دے سکے. بس ہماری مغفرت فرما دے اللہ سے, بس اتنی دعا کیجیے سر کہ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف دیکھو ہی مت. اللہ ہم تو معافی کے بھی لائق نہیں ہیں, لیکن تیری رحمت سے بڑھ کے ہمارے گناہ نہیں, تیری محبت سے بڑھ کے کوئی عطا نہیں. اے اللہ تیری جلال تیرے حبیب کے صدقے میں یا اللہ تیرے حبیب کی صورت دیکھ کے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ, ہم اس کے نام لیوا ہے. اے اللہ تیرے حبیب کی امت ہے, بس وہ ایک صورت دیکھ کے تیرے نبی کی صورت دیکھ کے ہماری مدد فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. نیکیوں کی جس کا عمل جیسا رہے گا اللہ آخرت میں تو الگ ہوئیں گے. دنیا میں اتنے بڑے بڑے آزمائشوں میں اللہ ہمیں نکو نہ ڈالے, ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. جب الیکشن ہو جائے گا, جب 4 جون کو جب فیصلہ آئے گا, اگر اس کی جیت ہو گئی تو مسلم تمام امت کی ہار ہو جائیں گے سر. اللہ ہمیں کو یہ ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. اللہ ہمیں کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ غزہ والوں کی حفاظت فرمائے, مدد فرمائے. یا اللہ بس یا اللہ یا حیوم یا قیوم بھی رحمتی کا استغیث, یا حیوم یا قیوم بھی رحمتی کا استغیث. میں دل کی گہرائیوں سے سچے دل سے معافی چاہتی ہوں سر. آپ کو یہ بولنے کا میرے کو بالکل حق بھی نہیں ہوا شاید کہ میں ایک امپلائی ہو کہ آپ کو سکھائے جیسا میں سکھانے کے لیے نہیں بولوں سر. بس آپ کا دل بہت صاف ہے سر, آپ جو بھی کرتے سچے دل سے کرتے اور سچے دل سے ایمانداری سے جو کرتے اللہ ان کو بہت پسند کرتے. اللہ کے بہت قریب رہتے وہ لوگ, اور آپ اتنی مبارک جگہ پہ جا رہے نا. بس اللہ شاید آپ کی دعا قبول کر لے اللہ ہم لوگوں کے حق میں, اس امت کے حق میں. اللہ آپ کی دعا اس وقت قبول ہو جائے اللہ جب اللہ فرشتے آمین فرما دے, اللہ کن فیکن فرما دے, ہماری مدد کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ مانگے تو خالی نہیں کرتے ہوئے, اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرے نا کہ میں تیری امت میرے نبی آپ کے بعد میں آپ کی امت کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا. اللہ ہمارا ساتھ دینے کا وقت آ گیا, ہماری مدد فرمائیے میرے اللہ. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھیے, ہمارے خطاؤں کی طرف مت دیکھیے, بس ہمارے مغفرت کے فیصلے فرما دیے اللہ. ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیجیے. اس وقت کے فرعون سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ میرے بہن بھائیوں ماں بہنوں بیمار اچھے سب سارے لوگوں کی اس امت کو اللہ آپ کا سہارا ہے. اللہ ہماری مدد فرما دیے. اس کافر کی اللہ نعوذ باللہ اس کے منصوبوں کو دھرے کے دھرے اللہ عیب غیب سے پلٹا دیجیے. اللہ اس کی جیت کو ہار میں بدل دیجیے. یا اللہ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے, یا اللہ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے. معافی چاہتے سر, جزاک اللہ خیر. تو اب سنی ہوں گے یہ قوم کا درد جو ہے, یہ ایک سچے اور جو سچے دل سے قوم کی خدمت کرتے ان کے دلوں میں ہی ایسے نیتیں آتے. ٹھیک ہے, تو میں بس بتانا اتنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی بھی حرام کی روٹی کھائیں گے, جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کھائیں گے,
تو وہ پیسوں سے زکوٰۃ اور صدقہ بھی نہیں دے سکتے، اور ان کو نماز جو ہے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتے اگر انہوں جو ہے کچھ ایسا حرام کی جو ہے روٹی سے جو ہے انہوں اپنا بسیرا کرتے. تو اور اللہ فرماتے کہ اگر سود کا اگر آپ کھا رہی تو میرے ساتھ جنگ کے لیے جو ہے تیار ہو جاؤ. تو اللہ بہت سخت ناراض ہوتے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے. کوئی بھی میں آج کل دیکھ رہا ہوں میرے اتنے فیک اکاؤنٹس بنا کے جو ہے لوگ اس میں پیسے دلالے دے کرتے، لوگوں کو جو ہے جھوٹ بول کے ہم عطا اللہ کی طرف سے فون کر رہے ایسا بول کے. تو میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا. تو ناحق مت کھائیے، کسی کو دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے جو ہے ایک کو ڈبل ریٹ بتا کے یعنی بہت تکلیف میں آ جاتے، اللہ کی پکڑ میں آ جاتے. پھر توبہ کرنے کا بھی موقع ملتا و نہیں ملتا اللہ بہتر جانے. تو اللہ بھی موقع دے رہے، تو یہ موقع کو غنیمت سمجھو. اور جو ہے جن کا بھی حق کھائے ہوئے ہیں، جن کو بھی جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ناحق کھا گئے سو ہے، بڈی کا کھا رہے سو ہے، سود کا کھا رہے سو ہے، چوری کر کے کھا رہے سو ہے، یہ ساری چیزوں سے توبہ کریے، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ناحق ہم اگر کسی کا کھا جائیں گے نا تو اس کا 10 گنا بڑھ کے دینا پڑتا. دیکھو حشر کے میدان کے دن نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہو جائیں گے. جتنے بھی آپ نیکیاں کر لو، جب تک آپ کا قرض ادا نہیں ہوتا، جب تک کسی اور کا حق جو آپ کھا کے رہتے وہ ادا نہیں ہوتا، تب تک آپ کو جنت کے ڈیلج پر بھی آنے کا جو ہے آپ کو نصیب نہیں ہوتا. تو سوچئے بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے، کس کے پیسے کھائے، کسے جھوٹ بولے، کس کا مال کھا گئے، کسے دھوکہ دیے، فضول کہاں خرچ کرے. بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، تب جا کے انشاءاللہ بڑے بیماریوں سے بھی شفا ہوتی، اور جو ہے اللہ کے حفظ و امان میں بھی آ جاتے، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ کے رہتے. اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو مغفرت بھی ہو سکتی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ الحمدللہ آج میرے جنم دن کے دن میں میرے اللہ کے گھر پہ بس اللہ سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ ہم گنہگار بندے ہیں. ہماری کیا ہے حیثیت، یعنی کچھ بولنے کی ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. بس میں آپ لوگوں سے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان ختم ہونے کو آ رہا، 27واں روزہ ہو گیا جو رمضان ختم ہونے کو آ رہا. اللہ جانے کہ اگلے رمضان ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ بہتر جانے. تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس آج بھی ابھی بھی موقع ہے کہ ہم جو ہے ہمارے رزق کو ہم پاک کر لے سکتے، ہمارے گناہوں سے ہم توبہ کر لے سکتے، ہم صحیح راستے پہ آ سکتے، حق پہ آ سکتے، سچ بتا سکتے دنیا کو. بس میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہر قدم پہ ہم ذلیل ہو رہے، ہر قدم پہ ہم رسوا ہو رہے، اللہ کی پکڑ میں آ رہے. یعنی بھائی سے جل رہا، مسلمان سے جل رہا. مسلمان میں بھی ہم ڈیوائیڈ ہو گئے، انہیں سنی، انہیں تونڈا، انہیں شیعہ میں وہ کیٹیگری کا، انہیں تونڈے میں جو ہے اہل حدیث، انہیں تبلیغ جماعت. ہم اتنا کیوں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑو، جانو حق کی بات، سچ کی بات، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا رحم ہے، جن پر تیرا کرم ہے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرو اور شرک سے توبہ کرو. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے.
شرک، اللہ چاہا تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا، لیکن اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیزوں پہ یقین، کوئی اور چیزوں پہ بھروسہ، کوئی اور چیزوں کی عبادت، کسی اور سے مانگنا، یعنی تو شرک کیا ہوتا؟ داغے، تعویذاں، نارل، نیمبواں، کڑے، لال پیلا پانی، چپل، یعنی اور قسم قسم سے کرتے ہیں ہم شرک۔ تو ان چیزوں سے بچو، کیونکہ مانا کہ ہم نہ نظر بد ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سارے قربانیاں دی، کوئی ہمیں پتھر سے مارا تو ہم ان کو پھول سے مارنا کرتے، لیکن ہم اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ وہ پھول جا کے ان کے خبر پر گرنا بولتے۔ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، کوئی ہمیں پتھر سے مارا تو ہم ان کو پھول سے ہی مارنا، کیونکہ اللہ حساب کتاب لینے والے ہیں۔ آپ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ سے بہتر کوئی بدلہ لے نہیں سکتا۔ اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے ہمارے حق میں انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے سے، قربانیاں دینے سے، کتنے ان کے اوپر ظلم ہوئے، ان کو کتنا مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کے اوپر کچرا ڈالے، ان کو گالیاں دیے، ان کو بھگا لے کے بھاگے، ان کے دشمنا ان کا جینا حرام کر دیے۔ اگر انہوں بددعا دے دیتے، اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں برباد کر دیتا، لیکن انہوں کیا کرے؟ نہیں، اسلام کو آگے تک لے کر جانا، بچا کے ہمارے ہاتھ میں لا کے دیے انہوں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو بچا کے ہم ہماری نسلوں تک پہنچ جانا۔ ہم یہیں پہ بگڑ گئے تو ہماری نسل نہیں بگڑ جاتی، ہماری اولاد نہیں بگڑ جاتی؟ حرام کی روٹی، اگر آپ دیکھو آپ کچھ ایک اماؤنٹ چوری کرے، وہ آپ کھا رہی، اور وہ پیسوں سے آپ جو ہے کچھ بزنس کر رہی ہیں، دھندا کر رہی، تو اس سے جو آپ کے بچے بھی گرو کرتے، انہوں پورے لائف لانگ حرام کی روٹی میں مبتلا ہو جاتے اور بہت بڑی تکلیف میں آ جاتے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں سبھی مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ اللہ کے قہر سے ڈرو، کیونکہ اگر اللہ پکڑ دیے نا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتے۔ یوسف خان، جزاک اللہ خیراً کثیرا، اذان ہو رہی ہے۔
اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ میں بات کر لوں گا انشاءاللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة جی. تو الحمدللہ ابھی 5 منٹ میں انشاءاللہ میرا لائف ختم کر دوں گا. تو ختم کرنے سے پہلے میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ دیکھیے ذکر اور اذکار میں اگر آپ رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کون سی بھی بڑی چیز، کتنے بھی دشمن ہو، انشاءاللہ جب تک اللہ نہیں چاہتا تب تک آپ کو کچھ بھی نہیں بگڑ سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ ذکر و اذکار میں رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، عزت، دولت، شہرت، صحت، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو عزت، دولت، شہرت، صحت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ذکر میں آنے کے لیے آپ پہلے شرک سے توبہ کرو. تاگے، تعویذہ، نارل، نیمبو، انکڑے، یہ ساری چیزوں سے توبہ کرو اور ذکر اور اذکار میں آؤ انشاءاللہ. اگر یہ ذکر اور اذکار انشاءاللہ اگر آپ اپنی زندگی میں لا لیں گے نا تو انشاءاللہ بہت بہت فائدے میں آتے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے جو ہے الف لام میم، علم ترى، آیت الکرسی، لاسٹ کے 2 آیت سورہ بقرہ اور 3 کل کے سورے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پہلے الف لام میم. پہلے الف لام میم ایک دن میں ایٹ لیسٹ ایک 10 منٹس کا ہوں گا انشاءاللہ، فجر میں اور جو ہے مغرب میں انشاءاللہ. فجر اور مغرب میں 8 سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم ہو جاتا. اگر آپ روٹین بنا لیں گے فرض نماز کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ وہ ہر نعمت آپ کو نوازیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر آپ کا روحانی اور جسمانی 2 بھی مسئلے حل ہو جاتے. اگر آپ کوئی میرے سے علاج بھی کرا رہی تو انشاءاللہ یہ ذکر میں آ کے آپ علاج بھی کون سا بھی کراؤ، اللہ چاہا تو شفا بھی ہو جاتا انشاءاللہ. سارے روحانی مسئلے دور ہو جاتے. آج امت جو ہے اس سے ہی زیادہ پرابلم میں ہے، بد نظری سے اور جو ہے روحانی کمزوری سے. اپنی روحانیت کو جو ہے آپ اسٹرانگ کرو انشاءاللہ. دیکھو آپ بتا نہیں سکتے، آپ کی زندگی میں اتنے سارے چینجز آ جاتے ہیں انشاءاللہ. پہلے الف لام میم ذالک الکتاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دیکھیے یہاں پہ سحری کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ اسکرین شاٹ نکال لیجئے، یعنی تو انشاءاللہ اپنے فون میں جو ہے آپ گوگل سے بھی اتنے پیجز کو نکال لے کے سیو کر لیں اور اس کا ذکر و اذکار کرتے رہیے انشاءاللہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم من النار ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ولا إلا يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا منهم مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من
کاسف معقول. اس کے بعد آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. اس کے بعد لاسٹ سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیاتیں. یہ اللہ اپنے خزانے میں سے جو ہے شب معراج کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے. آمن رسول اللہ بما انزل الیہ ملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا واغفر لنا ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کسبت علیہا ما کسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تحملنا تعالى الذين من قبلهم ربنا ولا تحملنا لنا وترحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اس کے بعد 3 خلق سورہ. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. یہ 3 بار پڑھیے. اس کے بعد بسم اللہ الذی. اس کے بعد یہ 2 جو ہے آپ تسبیح پڑھیے. یہ بہت طاقتور تسبیحیں ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق 3 بار پڑھیے. اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. انشاءاللہ یہاں پہ انٹرنیٹ بہت سلو ہے تو انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اتنا ذکر کرتے